کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، دولت کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں، نیکی کی بنیاد پر تکبر کرنے والوں۔ تکبر کا مطلب اپنے آپ کو کچھ سمجھنا، میں کچھ ہوں۔ دیکھتے نہیں، کوئی آئے تو سلام نہیں کرتے، کوئی سلام کرے تو جواب نہیں دیتے۔ ارے شادیوں میں اگر کوئی غریب مالداروں کے پاس آ کے بیٹھ جائے تو اپنے سفید کپڑے سمیٹنے لگتا ہے۔ نادان ہو، اللہ اکبر، اپنے سفید کپڑوں پہ گھمنڈ کرنے والوں، یہ وجود مٹی کی غذا بننے والا ہے، اس وجود کو مٹی نے کھانا ہے۔ دولت کے نشے میں خدا کو بھول کر کے تکبر کر رہے ہو، غریبوں کو حقیر جانتے ہو۔ ارے زکوٰۃ بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو، چندے بھی دیتے ہو تو حقارت کے ساتھ دیتے ہو۔ ایسے اس سے تو تھا کہ نہ دیتے۔ کیا دین آپ کا محتاج ہے؟ کیا اللہ کے غریب بندے آپ کے محتاج ہیں؟ اللہ کے ایسے بھی بندے زمین پہ موجود ہیں کہ وہ بھیک بھی دیتے ہیں اور معذرت کر کے کہتے ہیں اگر تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ چندہ دیتے ہیں، عالم دین سے کہتے ہیں حضرت روزے میں آپ کو مجھے زکوٰۃ میرے پاس لینے کے لیے، چندہ لینے کے لیے آپ آئے، تکلیف ہوئی ہو تو معاف کر دینا۔ کچھ بڑے حقارت سے دیتے۔ گھمنڈ مت کرو، اللہ کو گھمنڈ پسند نہیں ہے، تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ کو مت بھولو۔ مولوی کو دبانے والوں، مولا کی بارگاہ میں نہ کسی کی دادا گیری چلتی ہے نہ کسی کی بابا گیری چلتی ہے۔ وہ اللہ فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پر شراب کے اڈوں کو آباد کرنے والے سن لیں۔ آپ ایسے نہیں ہیں لیکن میری آواز اللہ وہاں تک پہنچائے گا، مجھے امید ہے جس کانوں کو اس کی ضرورت ہے۔ دولت کے بل بوتے پر شادیوں میں ڈی جے لگا کر ناچنے اور نچوانے والے سن لیں، دولت کے بل بوتے پہ پٹاخے پھوڑنے والے سن لیں، تمہیں کوئی منع نہیں کر سکتا، مگر اللہ تمہیں کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم۔ اللہ پاک اس وقت تک کسی قوم سے نعمت کو نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود ایسے حالات پیدا نہ کرے کہ اس سے نعمت چھینی جائے۔ اللہ کی دی ہوئی دولت کا مس یوز کرو گے، غلط استعمال کرو گے، اللہ تم سے چھین لے گا۔ کیا تمہیں نے نہیں دیکھا کہ بڑے بڑے بادشاہ قید خانوں میں رہے؟ کیا تم نے نہیں دیکھا بڑے بڑے بادشاہ ہاتھوں میں بھیک مانگنے لگے؟ آپ کو پتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، طارق بن زیاد کی قوم، بربر قوم کا فاتح موسیٰ ابن نصیر، اس کی زندگی قید خانے میں تمام ہوئی۔ حج کے موقع پر لوگوں نے اس کو بھیک مانگتے دیکھا۔ آپ کیا سمجھتے ہو بڑے بڑے سلاطین برباد ہوئے؟ اس لیے کہ اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہو۔ جو دینا جانتا ہے وہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ اللہ کے غضب کو چیلنج مت کرو، خدا کے غضب کو چیلنج مت کرو، وہ بہت غجور ہے، وہ بہت غیرت والا ہے۔ اللہ اللہ تو کٹورے سے، ٹوٹے کٹورے سے آواز آتی ہے، میری بھی تو داستان سنو، میری بھی تو آپ بیتی سنو۔ دونوں بھائیوں نے مڑ کے کہا کون ہے تو؟ اب آواز آ رہی ہے، میں فلاں بادشاہ کا تم لوگوں نے نام سنا؟ تو دونوں بھائی جھگڑا بھول کے ایک دوسرے کو دیکھنے گئے، ارے وہ تو اس بستی کا بہت بڑا بادشاہ تھا، پورے علاقے پر اس کی حکومت تھی، تو اس کو کیسے جانتا ہے؟ تو کہا میں ہی تو اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں، جس کو تم بادشاہ کہہ رہے ہو میں اس کی بکھری ہوئی مٹی ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہ کیسے؟ اب سننا ذرا اس بادشاہ کی داستان ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ یہ دل کی آواز ہے میری، یہ میرے دل کی آواز ہے، میں تقریر نہیں کر رہا ہوں۔ جب غوث پاک کا خطاب بیان کروں گا تو میں کیا خطاب کروں گا؟ میں نے کچھ نہیں کہنا، لیکن دھیان سے سنو۔ ایک بادشاہ کی آپ بیتی، ایک ٹوٹے ہوئے کٹورے کی زبانی۔ میری بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، دولت کے نشے میں یہ میری مائیں اور بہنیں اللہ کو بھول گئی، پوری زندگی ہار زیورات، اچھے کپڑے، بیوٹی پارلر، اسی کی نظر ہو رہی ہے۔ بہنوں، اللہ پاک کا ارشاد ہے کل من علیہا فان وَيَبْقَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سب فنا ہو جائیں گے، خدا کی ذات باقی رہے گی۔ خوبصورت چہروں پر گھمنڈ کرنے والیوں، بیوٹی پارلر میں جا کر کے اپنے آپ کو
مصنوعی خوبصورت بنانے والی میری بہنوں، یہ نرم اور نازک چہروں کو قبر کی مٹی کھائے گی، قبر کے کیڑے کھائیں گے، یہ بدبو میں تبدیل ہو جائیں گے، یہ نجاست میں تبدیل ہو جائیں گے۔ اللہ کو یاد کر لو، خدا کو منا لو۔ ارے جو خدا کو راضی کر لے وہ فرشتوں سے بہتر ہے، جو خدا کو راضی نہ کر سکا پھر کتا اس سے بہتر ہے۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا، اٹھ بلیا چل یار منا لے ورنہ بازی لے گئے کتے۔ کتا تو اپنے مالک سے وفاداری کرتا ہے، آدھی روٹی کھا کر دم ہلاتا ہے، وفا کا اظہار کرتا ہے۔ جس خدا نے تمہیں ہر نعمت دی اس خدا کے ساتھ بغاوت کرتے ہو۔ یہ میری مائیں اور بہنیں، بچہ اگر صبح 6 بجے اسکول جا رہا ہے تو 5 بجے اس کا ٹفن بنانے کے لیے تو اٹھ سکتی ہے، لیکن نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے نماز فجر کے لیے نہیں اٹھ سکتی۔ کہ مولانا میری تو کمر میں تکلیف ہے، میں تو بیمار رہتی ہوں، تمہیں پتا ہے نا کہ میں پریشان رہتی ہوں۔ اللہ اکبر، آپ بیٹے کے ٹفن کے لیے اٹھ سکی، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے نہ اٹھے گی؟ وہ بیٹا بڑا ہو کر پتہ نہیں وفاداری کرے گا کہ نہیں، اس کے لیے راتوں کی نیند تم نے قربان کی کرنا چاہیے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، لیکن بیوی کا منہ دیکھ کر وہ تمہارے ساتھ غداری بھی کر سکتا ہے، جوان ہو کر تمہیں گھر سے دھکے دے کے باہر بھی نکال سکتا ہے، اس کے لیے نیند قربان کرنے والوں، وہ جانے وفا جو تمہاری مرنے کے بعد تمہاری قبر میں تشریف لانے والے ہیں، ان کے لیے تم نیند قربان نہیں کر سکتے؟ کہاں ہے؟ کس بلا کی میں سے ہے سرشار ہم، دن ڈھلا ہوتے نہیں ہوشیار ہم۔ ٹوٹے کٹورے سے آوازیں، فلاں بادشاہ کو جانتے ہو؟ ہاں ہاں وہ تو بہت بڑا بادشاہ تھا۔ کہا اس کی بکھری ہوئی مٹی میں ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب اللہ نے اس کو حکومت دی، دولت دی، سلطنت دی تو وہ اللہ کو بھول گیا، وہ اللہ کو بھول گیا جیسے تم اللہ کو بھول گئے تھے، جیسے تم اللہ کو، ان کو کہتا ہے دونوں بھائیوں کو، جیسے تم مال دولت میں دنیا میں اللہ کو بھول گئے، وہ بھی اللہ کو بھول گیا، اور جب اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اللہ کو بھولا تو اللہ اس سے ناراض ہو گیا، اور جب اللہ اس سے ناراض ہوا، ایک بات یہ بھی یاد رکھنا، اللہ ہم میں سے کسی کا محتاج نہیں کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ معاذ اللہ اگر پوری کائنات خدا کی عبادت نہ کریں تو اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، پوری کائنات رات دن سجدے میں چلی جائے تو بھی اس کی ربوبیت میں کوئی فرق نہیں آتا، وہ فرق سے پاک ہے، وہ گھٹنے بڑھنے سے پاک ہے، وہ اتنا بلند ہے کہ اب اس کے آگے کوئی بلندی نہیں ہو سکتی، وہاں آگا پیچھا کچھ نہیں ہے، وہاں کوئی زوال نہیں ہے، وہاں کوئی عروج نہیں ہے۔ میرا اللہ وہ گھٹنے سے بھی پاک، وہ بڑھنے سے بھی پاک۔ اپنے دائیں بائیں میں ڈوبنے ڈبانے والوں کو دیکھ کر کے اس کو قیاس نہ کرنا، نہ وہ بیان میں آتا ہے، نہ وہ زبان میں آتا ہے، نہ وہ تصور میں آتا ہے، نہ وہ تخیل میں آتا ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام جیسی ہستی اس کو دیکھ نہ سکی، جبریل علیہ السلام نے کبھی اس کو نہیں دیکھا، دیکھنے والی تو ایک ہی آنکھ تھی، جس کو قدرت نے بنایا تھا اسی لیے بنایا تھا، لیکن بہرحال تو ٹوٹے ہوئے کٹورے سے آواز آتی ہے، وہی بادشاہ تو میں ہوں۔ گدو یہ کیسے کٹورا بن گیا؟ تو کہا جب اللہ کو بھول گیا، غافل ہوا، غفلت میں مر گیا۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا، کیا کہتے ہیں؟ اللہ بری موت سے بچانا، اور دماغ میں کیا گھومتا ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہونا چاہیے میرا، آگ لگ کے نہیں مرنا چاہیے میں۔ عورتیں کہتی ہیں اللہ بری موت سے بچانا، یعنی بچے کی ولادت کے وقت مجھے موت نہیں آنا چاہیے، کیونکہ بری موت اسی کو لوگ سمجھتے ہیں۔ میرے بھائی یہ بری موت نہیں ہے، اگر معاذ اللہ، اللہ سب کی حفاظت کرے، کوئی ایکسیڈنٹ میں مر جائے وہ شہید ہے، یہ بری موت نہیں، وہ شہید ہے۔ یہ تو تمہارا خبط ہے، تم نے دوسروں کا شکر کہہ رکھا ہے کہ جو بری موت سے مرتا ہے اس کی روح بھٹکتی رہتی، کوئی روح نہیں بھٹکتی۔ یہ سب ناپاک جنات ہیں جو تمہیں ورغلاتے ہیں، اور یہ مسلمان تو ہو گئے لیکن جدھر سے کنورٹ ہو کر کے آئے اس کی کچھ نہ کچھ نحوست ابھی بھی دل و دماغ میں خبط کی شکل
درود شریف پڑھنے کے بعد درود شریف پڑھ لیجئے. جو لوگ درود شریف پڑھ سکتے ہیں وہ بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی ذوی وآلہ ابد الدہور وکرما صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین. بس میں اب ختم کرنے لگا ہوں، تھوڑا سا وقت ہے. نہ ایکسیڈنٹ کی بری موت ہے، اللہ سب کو بچائے، لیکن پڑھنے سب لوگ اللہم صلی علی سیدنا مولانا یا رسول اللہ. جلدی جلدی بی کا خیر الخلق کلہم. اگر کوئی بندہ غسل کر رہا ہو، پانی میں دریا میں تیر رہا ہو اور اسی حالت میں وہ ڈوب کر مرے، خودکشی نہ کی ہو، ڈوب کر مرے، وہ شہادت کی موت ہے. اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں آگ لگ گئی، اس میں کوئی مر گیا، آگ میں جل کر مر گیا، کوئی اس کو بچا نہ سکا، تو وہ شہادت کی موت ہے. تو پھر بری موت کون سی ہے؟ سن لیجیے. بری موت وہ ہے جو غفلت کی موت ہے. اگر آپ مسجد میں بھی سجدے کی حالت میں غفلت میں مرے نا، کہ سر تو سجدے میں تھا لیکن دل میں یار نہ تھا، دل میں یار کا پیار نہ تھا، بس چلے گئے تھے بھولے بٹ کے مسجد اور وہیں اٹیک وٹیک آ گیا، مر گئے، یہ غفلت کی موت. غفلت کی موت سے بری موت کوئی نہیں. آپ کہیں گے آپ نے سجدے کی، میں نے کہا وہ سجدہ ہی نہیں ہے جس میں یار کی یاد نہ ہو. کہنے والے نے کہا تھا نا، کہ اقبال نے کہا تھا، میں جو سر بس سجدہ ہوا کبھی، جو میں سر بس سجدہ ہوا کبھی، تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. سجدہ لوگوں کو پتا ہونا چاہیے سجدہ کہتے کسے ہیں. ابھی تو زمین پہ کو پیشانی زمین پہ رکھنے کو لوگوں نے سجدہ سمجھ لیا. سجدے کی معرفت تو حاصل کرو. اگر 1 منٹ سجدہ کروا لیں تو دھڑکنیں تیز ہوتی ہے. سجدے میں دھڑکنیں تیز نہیں ہوتی. جو سجدہ سیکھ لیتے ہیں اور لذت سجدہ سے آشنا ہوتے ہیں، وہ پوری رات سجدے میں گزار دیں تو رات چھوٹی پڑتی ہے مگر سجدہ مکمل نہیں ہوتا. ایسے سجدہ کرنے والے ہیں کہ یہاں تو امام صاحب اگر 31 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کہتے تو کہتے کل سے تو نہیں آنا کیونکہ لمبا سجدہ ہے. سجدہ ہے، سجدہ ہے. بہرحال غفلت کی موت بری موت ہے. سب سے بدترین موت غفلت کی موت ہے. اور آج ہم سب غافل ہیں. بلکہ بزرگوں نے کہا جس دم غافل اس دم کافر. یہ صوفیہ کی اپنی زبانی ہے، میں اس کو جو ہے وہ آپ پہ وہ نافذ نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ صوفیہ کا اپنا ایک انداز ہے. ہم تو غافل ہی ہیں نا. غفلت 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 غفلت. تو بہرحال اس نے کہا، اس مٹی سے ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، میں تو غافل تھا اور غفلت میں موت آ گئی. اب غفلت میں موت آئی بادشاہ کو تو کیا ہوا؟ کل لوگوں نے دفن کر دیا جیسے کہ اوروں کو دفن کیا جاتا ہے. جب دفن کر دیا گیا میں، تو میری مٹی مٹی میں مل گئی، ہڈیاں بھی زمین کھا گئی، کیڑے کھا گئے، سب ختم ہو گیا. اور جب مٹی میری مٹی میں مل گئی، یعنی میرا جسم مٹی میں مل گیا، تو پھر صدیوں میں ایسے سال آئے کہ اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر. پھر کیا تھا؟ بس دل کا درد کہہ رہا ہوں، دھیان سے سن لو میرے جوانوں. اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، جب میری مٹی مٹی میں مل گئی، مٹی مٹی میں مل گئی، تو مٹی اگرچہ مٹی میں مل جائے، جسم اگرچہ مٹی میں مل جائے، مگر روح باقی رہتی ہے. تو ایک ایک ذرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ احساس ہوتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے. تو اس ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، تھا تو کبھی بادشاہ، مگر جب مٹی مٹی میں مل گئی تو لوگ میرے اوپر پیشاب کرتے تھے، میرے منہ پہ پاخانہ کرتے تھے. میرے بھائیوں، ایک منزل آپ پر بھی
وہ آ سکتی ہے۔ مرنے کے بعد جب لوگ ہماری مٹی پر پیشاب کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ لوگ ہماری مٹی پہ پاخانہ کریں گے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ارے قبروں پر کتے گھومیں گے تو کیا بنے گا؟ یہ غافل لوگوں کا حال ہے۔ اللہ اکبر، خدا کے لیے دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند لمحے کی ہے۔ ارے میرے بھائی، تمہیں کس نے منع کیا مال نہ کماؤ، عزت نہ کماؤ، اچھا کھانا نہ کھاؤ؟ کس نے منع کیا؟ اچھا کھاؤ، اچھا پہنو، مال کماؤ، سب کرو، انجوائے کرو، مگر حرام کام مت کرو، اللہ کی نافرمانی مت کرو، اللہ کو مت بھولو، روزی پاکے رزاق کو مت بھولو، کچھ وقت نماز کے لیے نکالو، کچھ وقت عبادت کے لیے نکالو، اللہ کے لیے کچھ ٹائم نکال لیا کرو۔ میرے بھائیوں، جس اللہ نے ہمیں پوری زندگی دی ہے، 10 منٹ کا ٹائم اس کے لیے نہیں ہے آپ کے پاس، ہم سے بڑا بے وقوف کون ہوگا؟ ہم سے بڑا ناہنجار کون ہوگا؟ ہم سے بڑا غدار کون ہوگا؟ میرے بھائی، ہم نے واٹس ایپ کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ اللہ اللہ، ہم نے فیس بک کو تو گھنٹوں دیے، اپنے اللہ کے لیے 10 منٹ نہیں ہے۔ یعنی معاذ اللہ، جتنی اہمیت آپ واٹس ایپ کو دے رہے ہیں اتنی اہمیت بھی آپ اللہ کی عبادت کو نہیں دے رہے ہیں۔ آپ کون سے مسلمان ہو میرے بھائی؟ آپ کیسے مسلمان ہو میرے بھائی؟ ارے اللہ سے پیار کرنے والے تو وہ تھے کہ پہلی رات کی دلہن چھوڑ دی اللہ کے لیے اور جام شہادت نوش کر لیا۔ پھر اللہ نے دیکھو، جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ توجہ ہے آپ کی؟ جو اللہ سے پیار کرتا ہے اللہ اس سے کیسے پیار کرتا ہے؟ اللہ اس کے لیے قانون بدل دیتا ہے۔ جو اللہ سے پیار کرے اللہ اس کے لیے قانون بدل دے۔ ان علماء سے پوچھو، اللہ کے رسول کی حدیث بخاری شریف کی، جہاں جنبی ہوگا، یعنی جہاں پر غسل جنابت کسی پہ فرض ہے، ناپاک آدمی ہوگا، وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ جہاں غسل جنابت فرض والا آدمی ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہوں گے۔ لیکن اے سرکار حنظلہ، آپ کی عظمتوں پہ قربان، جہاں جنابت ہے وہاں رحمت کے فرشتے نہیں ہے، مگر حنظلہ جنابت میں ہے اور رحمت کے فرشتے غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے تو پتا چلے گا، حنظلہ نے خدا رسول کی محبت میں اپنی جان کو قربان کر دیا تو فرشتے رحمت کے ان کو جنابت کا غسل دیتے نظر آ رہے ہیں۔ قانون بدل دیا گیا، قانون بدل دیا گیا۔ اندازہ تو کریں، توجہ تو کریں، ہم اللہ کی محبت کی قدر ہی نہیں کرتے۔ سب کو ٹائم دے رہے ہیں، 5 وقت کی نماز کے لیے 50 منٹ لگتے ہیں، کیا جاتا ہے؟ ہر محفل میں اس پہ زور دیتا ہوں کیونکہ میرا مشن ہے لوگ اللہ سے ایک بار جڑ جائیں، اور اللہ سے جڑنے کا پہلا زینہ نماز ہے، آسان طریقہ نماز۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میری قوم جتنا جلسوں میں آتی ہے نا، اتنا فجر کی نماز میں ہمارا کام پورا ہو گیا انشاءاللہ۔ اس لیے کہ جو قوم نمازی بن جائے اس کو اصلاح معاشرہ کے جلسے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو نمازی بنتا ہے اس کو اللہ خود سدھار دیتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائی اور بے حیائی سے روک لیتی ہے۔ اس قوم کو صرف نمازی بنا دو، یہ قوم ہر بے حیائی سے رک جائے گی، ہر برائی سے۔ ابھی آپ پلٹ کے یہی سوچ رہے ہو نا، لیکن ہمارے محلے کے نمازی تو ابھی تک سود کھاتے ہیں۔ میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے بھائی، میں نے کہا نمازی کہلانا اور ہے، نمازی بن جانا اور ہے۔ اور وہ نمازی تو عورتوں کو تکتے ہیں، میں نے کہا وہ نمازی نہیں ہے، اس لیے کہ اٹھک بیٹھک الگ چیز ہے، نماز الگ چیز ہے۔ ہاں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، تب برقی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اللہ کے لیے کچھ وقت نکال لیجئے، غفلت کی موت مت مریے، توبہ کر لیجئے، اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کیجئے، کچھ ٹائم دے دو اپنے اللہ کی بارگاہ میں۔ تو ٹوٹے ہوئے پیالے سے آواز آئی، بادشاہ تھا مٹی میں ملا، مرنے کے بعد لوگوں نے پیشاب اور پاخانے کی، پاخانے پیشاب لوگوں نے کی۔ پھر کیا ہوا؟ اسی مٹی کو ایک دن کمار آیا اور میری مٹی کو اٹھا لے گیا۔ جب اٹھا لے گیا تو مٹی کو سڑایا، اس میں گوبر ملایا۔ ہائے ہائے، یہ بادشاہ کی مٹی کا حال دیکھو، یہ بادشاہ، غافل لوگوں کا انجام دیکھو۔ اللہ غیور ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے، وہ خفیہ تدبیر فرمانے والا ہے۔ کہ کمار نے مٹی سڑایا، سڑانے کے بعد پھر کٹورا بنایا،
اور کٹورا میری مٹی سے بنا اور پھر اس کو آگ میں تپایا تو آگ میں بھی تپا میں. احساس تو زندہ تھا نا, ذرے بکھر چکے تھے لیکن احساس تو زندہ تھا. پیشاب ہو رہا ہے, پاخانہ ہو رہا ہے, سڑایا جا رہا ہے, بنایا جا رہا ہے اور آگ میں جلایا بھی گیا. تب میں کٹورا بنا, اور کٹورا بنا کر کے مجھے جب بازار میں بیچا گیا تو میں بکا بھی. جو کبھی بادشاہ دوسروں کو خریدتا تھا آج وہ بازار میں اس کی مٹی بک رہی ہے. میرے بھائیوں یہ دنیا, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, توبہ کرو. کب مجھے بازار میں بیچا گیا, جب میں بازار میں بکا کٹورے کی شکل میں, تو پھر اس میں کھانا کھایا گیا, پانی پیا گیا, یہ کیا گیا, وہ کیا گیا. پھر ایسا ہوا کہ کسی کی ٹھوکر مجھے لگی اور میری کسی کی ٹھوکر نے مجھے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور آج مجھے یہاں لا کر کے پھینک دیا گیا. تم کو زمین پہ لڑتا ہوا دیکھ کر کے میں سوچ رہا ہوں کہ چلو میں فائدہ نہ اٹھا سکا نصیحتوں سے, تم کو نصیحت کر دوں. اس لیے سدھر جاؤ, سنور جاؤ, اس طرح دنیا سے محبت نہ کرو. تب دونوں بھائی کو سمجھ میں آیا جب بادشاہوں کا یہ حال ہوا مرنے کے بعد ہمارا کیا حال ہوگا. بس میں بھی اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کر لیتا ہوں, ٹائم زیادہ ہو گیا. انشاءاللہ غوث پاک کے خطبات کے جو اقتباسات میں نے چھیڑے تھے پھر کبھی پڑھوں گا. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے, اللہ ہمیں سنوار دے, ہماری زندگیوں میں انقلاب پیدا کر دے. اللہ ہمیں غفلت سے نکال دے, حسد سے نکال دے, تکبر سے نکال دے, گھمنڈ سے نکال دے. اللہ پاک نماز کے لیے ہمیں وقت نکالنے کی توفیق عطا. علماء کرام کریں 2-4 منٹ کچھ اور بات کر لیں. تو آئیے میں نے جو کہا تھا وہ جو بات چل رہی تھی اسی سے کنیکٹ بات کر دو تھوڑی سی, کیونکہ علماء کرام کا حکم ہے اس لیے. اللہ اکبر. تو پہلی چیز جو آپ کے پاس جو حفاظت کا ذرا ہے وہ وضو ہے, اور دوسری چیز میرے آقا فرماتے ہیں نماز. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی حفاظت کی زرہ پہنا دیتا ہے, اور اس سے جو دشمنی کرتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے. دیکھیے تو صحیح ذرا غور تو کیجئے کہ اس سے جو لڑتا ہے اس سے اللہ لڑتا ہے, اس سے اللہ انتقام لیتا ہے. اور حدیث پاک میں آیا کہ جو بندہ نماز پڑھتا ہے, جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس بندے کا حال یہ کہ اللہ اس کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ جو نماز پڑھے گا ہم اس کو بے حساب جنت میں داخل کریں گے, اس کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے, اس کو عذاب میں مبتلا نہیں کریں گے. کیوں؟ اب بتاؤ, جب نماز پڑھنے والے کو اللہ اپنے عذاب میں گرفتار نہیں کرتا تو پھر اللہ اس کو دنیا کی مصیبتوں میں کیسے گرفتار کرے گا؟ اللہ کے بندو, آج ہر بندہ پریشان ہے, مالدار بھی پریشان, غریب بھی پریشان, خوبصورت بھی پریشان, کم خوبصورت بھی پریشان, اور سب لوگ آ کر کہتے حضرت دعا کریں. اچھی بات ہے, اللہ کے نیک بندوں سے دعا کرانا چاہیے, لیکن ایک بات کہتا ہوں, یہ جو پریشانیاں ہیں, یہ جو تکلیفیں ہیں, یہ جو بلائیں کیوں ہیں؟ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم, کہ تم پر جو کچھ مصیبت آتی ہے وہ تمہارے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے, وہ تمہارے ہاتھ کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے. غوث پاک کے خطبات میں پڑھ رہا تھا, آئیے خطبے کا ایک اور میں پوائنٹ آپ کے سامنے رکھ دوں. حضور غوث پاک کے خطبے کا, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے حسد اور تکبر کے بارے میں سنا. غوث پاک فرماتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تم کامیاب ہو جاؤ, بس یہ آخری پوائنٹ ہے, علماء نے حکم دیا تو میں یہ بات آخری پوائنٹ کے طور پہ رکھ رہا ہوں, خطبات تو آپ کے بہت سارے ہیں. غوث پاک فرماتے ہیں اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا اور آخرت کی, میں بطور مفہوم پڑھ رہا ہوں, اپنی عبادت کا رنگ چاہتے ہو. دیکھو آج اپنی عبادت کا رنگ ہم پر نہیں ہے, ہمارے چہرے عبادت کے باوجود ویسے نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کے ہوتے ہیں, ہماری صحت ایسی نہیں ہے جیسے عبادت گزاروں کی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے؟ اب غوث پاک اس کی وجہ بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں کہ اگر عبادت کا رنگ چاہتے ہو, عبادت کا فائدہ چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو حلال روزی کو لازم پکڑو, رزق حلال کھاؤ, حلال کے سوا کچھ مت کھاؤ. آپ بھائی اپنا لقمہ چیک کیجئے, آج کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ آپ سے پوچھتا ہوں کیا ہم حلال کھا رہے ہیں؟ بہت معافی کے ساتھ, بڑی معذرت کے ساتھ. دیکھو حق بات لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہے لیکن ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم تو قادری لوگ ہیں, اللہ کے لیے سچی بات رکھ دینا چاہیے. آج لوگ جو ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہر سال حج کو جا رہے ہیں, ہر سال عمرے کو جا رہے ہیں, نمازی بنے ہیں, مسجد کے متولی بنے, یہ بنے وہ بنے, لیکن لقمے کی پابندی نہیں ہے, حلال و حرام میں کوئی تمیز نہیں ہے, جو جی میں آ رہا ہے کھاتے جاؤ, پیٹ میں ڈالتے جاؤ. کچھ تو اتنے بے باک
کے کہتے ہیں مولانا بسم اللہ پڑھ کے کھا لو سب حلال ہے، استغفراللہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کیا ہو رہا ہے کہ وہ لاٹری بھی کھیل رہے ہیں، وہ ڈیجیٹل طور پہ جوا بھی کھیل رہے ہیں۔ آج جوا ڈیجیٹل اتنا عام ہو گیا ہے، بڑے بڑے دیندار گھرانے کے لوگ، مالدار گھرانے کے لوگ، نوجوان چھوکرے راتوں رات کروڑ پتی بننے کا شوق ہے، راتوں رات جو ہے وہ مالدار بننے کا شوق ہے، ایزی منی کے چکر میں، شارٹ کٹ میں مالدار بننے کے چکر میں جوا کھیلا جا رہا ہے۔ یاد رکھنا نسلیں برباد ہوگی، نسلیں۔ اللہ کے بندو حرام کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ حرام برباد ہونے کے لیے ہے، حرام تباہ ہونے کے لیے، بلکہ حرام کے اتنے دروازے کھلے ہیں۔ لوگ تو ٹور شروع کرتے ہیں، حاجیوں کے عمرہ کرنے والوں کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ سوچئے تو صحیح، حیرت کی بات ہے، حیرت۔ وہ غریب لوگ بیچارے جو 50-100 روپیہ جمع کر کے پیٹ مار مار کے جمع کرتے ہیں، ٹور والے ان کے پیسے لے کے بھاگ جاتے ہیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ مسلمان ہیں نا۔ لوگوں کی ہمت کیسے ہوتی ہے حج کے نام پہ جمع کیے ہوئے پیسے لے کے بھاگنے کی؟ لوگوں کی ہمت کیسی ہوتی ہے کہ عمرہ کے نام پہ پیسے لے کے بھاگ؟ یعنی کتنی بے خوفی ہے، کتنی میں کہتا ہوں کہ یہ فرعون اور نمرود کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا جو آج کر رہے ہیں، یزید کے دور میں بھی لوگوں نے ایسا نہیں کیا ہوگا۔ یعنی کتنا غفلت کی حد ہوتی ہے، غفلت کی انتہا ہوتی ہے۔ سید العالمین کی امت میں ہو حلال و حرام کی تمیز ختم ہے۔ سود پورے شباب پر ہے، جوا کے علاوہ سود یعنی بیاج پورے شباب پر ہے، دھندا کھل کے چل رہا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں فتاوی رضویہ شریف میں کہ جس نے 1 درہم سود کا 1 درہم کھایا، 1 درہم، اب تو درہم چلتا بھی نہیں ہے، لیکن جس نے 1 درہم کھایا 1000 سال تک وہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ 1000 سال، 1000۔ تحفے کوئی دیتا ہے حلال کیوں کہ بس خوبصورت تحفہ ہے، وصول کرو۔ سیدنا فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے سب کا تحفہ مت قبول کرو۔ اب تو لوگ یہی حدیث پڑھتے ہیں تحفہ لینا دینا سنت ہے، اور تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے، تحفہ چیک کرنا بھی سنت ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں سب کا تحفہ مت لو، کیونکہ بعض تحفے خفیہ رشوت ہوا کرتے ہیں۔ ہر لفافہ قبول مت کرو، ہر گفٹ قبول مت کرو، بعض چیزیں خفیہ رشوت ہوتی ہیں۔ غوث پاک سے بڑا کوئی متبع سنت ہے؟ وقت کا بادشاہ، وقت کا تاجدار، جسے دنیا خلیفہ بغداد کہتی ہے، اسلامی حکومت کا بادشاہ اور خلیفہ کہتی ہے۔ غوث پاک تو اس کو بھی بہت شان سے اس کو نصیحت کرتے تھے۔ غوث پاک بادشاہ کو جب خطاب کرتے تھے کہتے تھے اے کھجور کے درخت سیدھے رہے ورنہ تجھے بدل دوں گا۔ غوث پاک بادشاہ وقت کو کھجور کا درخت کہہ کر اس کو اس کی اوقات یاد دلاتے۔ کبھی کہتے تھے او ستون، او کھمبے، اگر تو سیدھا نہیں رہا تو میں تجھے بدل دوں گا، ہٹا دوں گا تجھے، تیری جگہ دوسرا بادشاہ ہے۔ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ غوث الثقلین کہہ سکتا ہے۔ غوث پاک کو صرف 11ویں والا پیر سمجھتا ہے، یہ پلاؤ بریانی تک محدود مت رکھو غوث پاک کو۔ جس نے پوری دنیا میں انقلاب پیدا کیا اس کو عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ جس نے بیت المقدس کے فاتحین کو ترتیب دیا ہے اسے شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ عیسائیوں کے قبضے میں گئے ہوئے بیت المقدس کو چھیننے کے لیے جس نے شیر نر صلاح الدین ایوبی کی شکل میں پیدا کیا ہے اس کو شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اور گھروں میں بیٹھ کر تسبیح لانا ابھی تصوف ہوا ہے، ورنہ جو اس دور کا تصوف تھا جسے پیور تصوف کہتے ہیں وہ یہ تھا کہ خانقاہ میں بیٹھ کر کے وہ ٹیم تیار کرے جو قوموں کی قیادت کرے۔ صلاح الدین ایوبی مرید ہے غوث اعظم کے، صلاح الدین ایوبی کا باپ مرید ہے غوث اعظم کے۔ 10 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی مرید ہوئے تھے غوث پاک کے۔ ان کے ابا لے گئے تھے سرکار یہ میرا بیٹا اس کو مرید کر لو۔ غوث پاک نے دیکھا مرید کیا، کہا حضرت دعا کر دو۔ کہا دعا کیا، یہ تو اتنا بڑا آدمی ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ اس کے کارنامے کو یاد کرتے رہیں گے۔ صلاح الدین خود بیان کرتے کہ سب کے سروں پہ ہاتھ رکھ کے مرشد دعا دیتے تھے، میرے سر پہ نہیں رکھا ہاتھ، مرشد نے میرے گلے اور گردن پہ ہاتھ رکھ کے دعا دی، اللہ تیری حفاظت کرے۔ ہائے ہائے ہائے، جو سمجھ گئے وہ سمجھ گئے ہیں۔
غوث پاک نے سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے صلاح الدین کہتے ہیں میری گردن پہ گلے پہ ہاتھ رکھا. اور صلاح الدین پوری جنگوں میں چند اکیلے ہزاروں میں گھس جاتے تھے مگر صلاح الدین کی گردن کوئی اڑا نہ سکا, کوئی اس کو شہید نہ کر سکا. جب بستر پہ دنیا سے جا رہے تھے تو لوگوں نے کہا صلاح الدین اتنے ہزاروں کی فوج میں گھستے تھے مگر تم قتل نہ ہوئے. تو مسکرا کے کہتے تھے کیسے وہ گردن کٹتی جس پر شیخ عبد القادر جیلانی نے ہاتھ پھیرا تھا. سبحان اللہ کیا بات ہے. وہ گردن کیسے کٹتی جس پر غوث اعظم غوث پاک نے جو بیت المقدس کے فاتحین تھے اس میں 60% حضور غوث پاک کے مرید اور خلفاء تھے. تاریخ پڑھیے آپ کیا سمجھتے ہو. غوث پاک کے مدرسے سے ایک وقت میں 3,000 علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے اور غوث پاک اپنا پورا مدرسہ اپنے خرچے سے چلاتے تھے. چندے کا کوئی سسٹم نہیں تھا, بادشاہ سے کچھ نہیں لیتے تھے. ابھی میں بتانے لگا ہوں آخری بات کے طور پہ کہ بادشاہ کی حالت کیا کر رکھی تھی. کئی ملکوں میں غوث پاک کا کاروبار چلتا تھا. اس دور میں انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا, ٹرین کا دور نہیں تھا, پلین کا. کئی ملکوں میں غوث پاک کا مال تجارت جاتا تھا. اتنے مالدار تھے غوث پاک کہ روزانہ نئے کپڑے پہنتے تھے اور دوسرے دن اس کو فقیر کو پہنا دیتے تھے. یہاں تو عالم اگر کرانہ دکان کھول لے تو پوری بستی کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ مولوی ہے کیسا جو کرانہ دکان چلے. غوث پاک تاجر ہے پھر بھی بڑا پیر مانے گا, اور امام نے کرانہ دکان کھول دی تو اس کو امام ماننے تیار. صحیح فرمانے میں یہ کیا فکر ہے. ارے کوئی تاجر سے کم ہے آپ کے یہاں؟ جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی ملک شام تک جاتے تجارت کرنے. جس کے مقلد ہو وہ امام اعظم بھی تاجر تھے, اور جس کے مرید ہو وہ غوث اعظم بھی تاجر تھے. لوگوں کے ٹکڑوں پہ پلنے کی بدعت تو ابھی ایجاد کی گئی میرے بھائی. ہمارے بزرگ ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں تھے, اپنے ٹکڑوں پر دنیا کو پالنے والے تھے. آسماں خان زمیں خان زمانہ مہمان, صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا. اور نکلو دقیانوسی فکر سے ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی. مذہبی طبقے کو اپنے امام کو کہو حضرت آپ تجارت کریے میں آپ کا سپورٹ کرتا ہوں, چلو اپنے پارٹنرشپ میں کرتے ہیں, چلو کرتے ہیں. اماموں کو تاجر بناؤ تاکہ نہ پھر تقریر کی کوئی فیس طے کرے گا نہ تراویح کی کوئی فیس طے کرے گا. کیوں؟ جب تقریر کرنے والا تمہاری طرح سیٹ ہوگا تو وہ اور پیسہ دے کر کے جائے گا, وہ مانگ کر کے کیوں جائے گا. مانگنے والی قوم تو تم نے بنا رکھی ہے نا, کیونکہ تم اپنی قوم اپنے مذہبی طبقے کو کچھ کرنے نہیں. امام اعظم تاجر تھے, کچھ نہیں, کوئی تکلیف آپ کو نہیں ہے نا. لیکن امام اعظم کے دور میں ہوتے تھے جیسے آج اپنے امام سے تکلیف ہے, اس دور میں بھی آپ کو امام اعظم سے بھی تکلیف ہوتی. کیونکہ جب آپ کے پاس تکلیف والا دل ہے تو آپ کریں گے کیا, ہے نا. تو خدا را ذرا فکر اونچی کیجیے. خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں. بات کیا کر رہا تھا؟ سرکار غوث پاک اپنا مدرسہ اپنے پیسے سے چلاتے تھے تجارت, اور کتنے 3,000 فارغ ہوتے, ہر سال فارغ ہوتے تھے. تو جس مدرسے سے 3,000 فارغ ہو رہے ہوں اس میں پڑھتے کتنے ہوں گے؟ 30 بچے فارغ کرو تو کم سے کم 300 پڑھانا پڑتا ہے, تو 30 فارغ ہوتے ہیں. تو جہاں 3,000 فارغ ہو رہے ہو تو وہاں پڑھتے کیا, پھر کس کا خرچہ؟ صرف غوث پاک کا. اور بادشاہ کی حالت کیا, بس بات ختم ہو رہی ہے. بادشاہ ایک دن آیا, پہلے بھیجتا تھا, بہت تحفے بھیجتا تھا غوث پاک کو, بہت گفٹ بھیجتا. غوث پاک کہتے تھے واپس لے جاؤ, حرام کا مال مجھے نہیں چاہیے, کسی اور لے جاؤ. ایک دن بادشاہ خود آیا اور وہ جو تشت ہوتے ہیں اس میں درہم و دینار کی تھیلیاں بھر بھر کے لایا. غوث پاک سے کہا حضور قبول کر لیجئے. غوث پاک پھر غوث پاک تھے, گول چہرہ, ملی ہوئی بھویں اور گندمی چمکدار رنگ, داڑھی سینے کو گھیرے ہوئے اور پتلے پتلے ہونٹ, انار کے دانوں کی طرح جمے ہوئے دانت, مشک کی جسم سے آتی ہوئی خوشبو جس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھی. 70,000 کے مجمع میں اتنی بلند آواز سے گرجدار تقریر کہ پہلا بندہ سنتا تھا تو 70,000 کے مجمع میں آخری بندہ بھی ویسے ہی سنتا تھا. یہ آواز کی گھن گرج
اور غریبوں سے اتنا پیار ان کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور بادشاہ آئے تو اس کے لیے اٹھ کے کھڑے بھی نہ ہو، کبھی اس کے لیے اٹھ کے کھڑے نہیں۔ اور ہم لوگ غریب نظر انداز صحیح فرما رہے ہیں، اور مالداروں کی غلامی۔ غریب کا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا، اور مالداروں کے یہاں جنازے کا کاندھا بدلنے والوں کی قطار لگی رہتی ہے۔ صحیح فرما رہے ہیں۔ ارے میرے بھائی، کوئی کڑکا کسی کڑکے کو کیا دے گا، کوئی محتاج کسی محتاج کو کیا دے گا؟ مالداروں کی غلامی کرنے والوں، مالدار برے نہیں ہیں، لیکن غریبوں کی بھی کچھ قدر کر لو۔ غوث پاک فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ سے پوچھا، اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ اللہ سے میں نے پوچھا، اللہ تو مجھے کہاں ملے گا؟ تو اللہ نے فرمایا غریبوں کی بستی میں ڈھونڈ لے، تو میری رحمت کو وہیں پہ پا لے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آج تو غریبوں کے پسینے سے بدبو آتی بھائی، آپ تو غریب کی خیریت نہیں پوچھ سکتے میرے بھائی۔ کپڑے دیکھ کر خیریت پوچھتے ہو، موبائل دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، بائک دیکھ کے خیریت پوچھتے ہو، کار دیکھ کے، بنگلے دیکھ کے، تو کیا تم نے دولت کو اپنا خدا بنا لیا؟ معاذ اللہ۔ اگر تم خدا کے لیے خیریت پوچھ رہے ہو تو تمہارے لیے غریب اور امیر میں کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم خدا کے لیے جنازے میں گئے ہو تو غریب کے جنازے اور امیر کے جنازے میں تمہارے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے۔ بدلو اپنے آپ کو، تبدیل کرو۔ کیا کہہ رہا تھا؟ توجہ۔ بادشاہ نذرانہ لے کر آیا، وہ غوث پاک تھے، فرمایا لے جا تیرا نذرانہ۔ میں نہیں لیتا۔ انہوں نے کہا سرکار قبول کر لیں۔ فرمایا نادان، میں تیری جنت چاہتا ہوں اور تو میری جہنم چاہتا ہے؟ لوگ کے خون پسینے کی کمائی نچوڑ کر میرے پاس لاتا ہے، حرام میرے پاس لاتا ہے۔ اس نے کہا حضور لے لیجئے۔ غوث پاک نے جلال اور غصے کی کیفیت میں 2 تھیلیاں اٹھائی جس میں مال بھرا ہوا تھا، اور اس کو جب نچوڑا ہے فاتح خیبر کے بیٹے نے قوت حیدری سے، تو پھر اس تھیلی سے خون ٹپکتا ہوا نظر آیا۔ غصے میں فرمایا لوگوں کا خون نچوڑ کے لا کے مجھے تحفہ دیتا ہے، اگر تیری نسبت رسول کا خیال نہ ہوتا تو ان تھیلیوں کو اتنا نچوڑتا کہ تیرا محل اس خون میں ڈوب جاتا۔ غریبوں کی رقم لوٹتا ہے، غریبوں کے خون پسینے کو لوٹ کے میرے پاس لاتا ہے، لے جا، یہ جس کی امانت ہے اس تک پہنچا دے۔ غوث پاک ایک خوبصورت جملہ سنے، بات پوری۔ غوث پاک کہتے ہیں اپنی قوم سے تقریر کرتے ہوئے، روزہ رکھتے ہو رمضان شریف کا؟ میں بھی ان کی نقل میں پوچھ رہا ہوں، بولو بھائی رکھتے ہو تو بولو۔ غوث پاک کہتے ہیں پانی حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک پانی چھوڑ دیا، یہ روزہ ہے، یہی ہے نا روزہ؟ کھانا حلال، صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانا چھوڑ دیا، یہی ہے نا روزہ؟ بے شک۔ وظیفہ زوجیت حلال، صبح صادق سے غروب تک چھوڑ دیا۔ 3 چیزوں کے چھوڑنے کا نام یہی ظاہری روزہ ہے۔ غوث پاک کہتے ہیں حلال پانی سے دن بھر بچتے ہو، جملہ غور کریں، اسی جملے پہ بات پوری ہوتی میرے مرشد کے جملے پہ۔ میرے اللہ کرے کسی کے دل میں بات اترے۔ فرماتے ہیں پانی حلال تھا، دن بھر پانی نہیں پیا، یہی روزہ۔ کھانا حلال تھا، دن بھر کھانا نہیں کھایا، یہی روزہ۔ وظیفہ زوجیت نہیں کیا، یہی روزہ۔ لیکن جب افطار کرنے بیٹھتے ہو تو خون سے افطار کرتے ہو، افطار خون سے کرتے ہو۔ اب لوگ حیران، غوث پاک پھر غوث پاک کہا ہم خون سے کیسے افطار کرتے؟ کہا وہ جو کھجور منہ میں ڈالتے وہ کھجور نہیں، اگر کسی کا قرضہ لے کر کے ڈبا دیا تو یہ اس کا خون ہے نا۔ کسی کا مال ناحق چھین کر کے نہیں دیا، یہ اس کا خون ہے نا۔ یتیموں کا مال ہڑپ کر لیا، بہن کا حصہ غصب کر لیا، بھائی کا حصہ غصب کر لیا، دیتا نہیں تو وہ کھجور نہیں ہے، وہ لوگوں کا خون ہے، خون۔ وہ حرام مال لوگوں کا خون ہے، خون۔ تو کہا پانی حلال تھا وہ چھوڑ دیا، کھانا حلال تھا وہ چھوڑ دیا، وظیفہ زوجیت حلال تھا وہ چھوڑ دیا، اور خون تو حرام تھا اس سے افطار کر رہا ہے۔ یہ جو دسترخوان سجے ہیں یہ حرام سے نہیں سجے، اگر یہ حرام سے سجے ہیں تو لوگوں کے خون سے سجے ہیں۔ جو قوم لوگوں کے خون سے افطار کرتی ہو اس قوم کے روزے کا کیا حال ہوگا؟ تو حرام کھانے والا صرف حرام نہیں کھاتا، لوگوں کا خون چوستا ہے۔ تو غوث پاک فرماتے اگر دنیا کی اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو حلال کو لازم پکڑو۔ غوث پاک کا ایک قول، کسی نے کہا غوث پاک مرشد آپ کو اتنی ترقی کیسے ملی، یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا؟ میرے مرشد کہتے ہیں 2 چیزوں سے مجھے یہ مقام نصیب ہوا۔ نمبر 1 میں ہمیشہ سچ بولتا رہا،
نمبر 2 میں ہمیشہ حلال کھاتا رہا، صدق مقال، عقل حلال نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا۔ آئیے ہم بھی سچ بولیں، حلال کو لازم پکڑیں انشاءاللہ۔ آپ کہتے ہیں بہت ٹف ہے حضرت، میں نے کہا کوئی ٹف نہیں ہے، سچی نیت کرو۔ اللہ کا وعدہ ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو اللہ کی راہ میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے لیے رستے پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالی معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔